منبر رسول پر تلوار معزز و مقتدر علماء کرام و شعراء اہل سنت نقیب اعتراض و محترم سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قابل صد رشک اور صد احترام جذبہ حسینی سے سرشار شاہین صفت اشرف نوجوانان نوالی، جنہوں نے اپنی کوششوں آج کی اس محفل پرنور کا اہتمام کیا ہے اور ہم سبوں کو اجتماعی صورت میں ذکر شہادت حسین سننے اور سنانے کا بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ رب قدیر اس محفل ذکر شہادت حسین کو ہم سبوں کے لیے بخشش کا ذریعہ اور نجات کا سبب بنائے۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد نبیک المجتبی ورسولک المرتضی وحبیبک المصطفی وآلہ ذوی الصدق والصفاء وصحبہ اولی الحب والوفاء وخلفائہ ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العاظم وعثمان الغنی ذی النورین واسد اللہ علی المرتضی وولده الامام حسن المجتبی وصبته الامام حسین دافع الکرب والبلاء وفلذة كبده بتول الزهراء سیدة النساء وابنه سیدنا عبد القادر غوث الورى وسراج امته سیدنا ابی حنیفة امام ائمة الهدى وعلى المجدد الاعظم لدينه وملته مرشدنا احمد رضا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کے نور سے سورج کا تنور، جن کی خوشبو سے گلاب کا تعطر، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی حرکت سے عالم کا تحقق، جن کے رخ تابہ کی تابانی کو بریلی کے امام نے دیکھا تو یوں کہا، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قد و قامت کی یکسانیت کو بریلی کے مجدد نے دیکھا تو یوں کہا، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سر مقامت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں کی حیا کو بریلی کے امام نے دیکھا تو یوں کہا، نیجی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیجی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں ثنا، اور جن کے رخسار کی طلعت اور چمک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو یوں کہا، جس کے آگے چراغ قمر جھلملائے، جس کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں ثنا، اور جن کے گیسوں کے تعطر کو بریلی کے امام نے دیکھا
سے لکھا، وہ کرم کی گھٹا کے سوے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا کے سوے مشک سا، لگ گئے ابر رافت تیرا کو سلام۔ اور جن کی مانگ کی استقامت کو بریلی کے امام نے دیکھا تو یوں نقشہ کھینچا، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت تیرا کو سلام۔ جن کے دستے سخا کو بریلی کے امام نے دیکھا تو یوں کہا، ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت تیرا کو سلام۔ اور جن کی کلائی کی صلابت اور اصابت کو بریلی کے امام نے دیکھا تو یوں کہا، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، صاعدین رسالت تیرا کو سلام۔ آئیے اس رسول ہاشمی مکی مدنی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل پرنور ذکر شہادت حسین سے منسوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ اسلام کے اندر جنگ کربلا سے پہلے ہزاروں جنگیں ہوئی اور کربلا کے بعد بھی ہزاروں جنگیں ہوئی۔ مارکے کربلا سے پہلے بھی ہزاروں اور لاکھوں مارکے ہوئے اور مارکے کربلا کے بعد بھی لاکھوں اور ہزاروں مارکے ہوئے۔ جنگ کربلا سے پہلے بھی سہاگروں کا سہاگ گزرا ہے، کربلا کے بعد بھی سہاگروں کا سہاگ گزرا ہے۔ عورتوں نے جنگ کربلا سے پہلے بھی بے وفی کا چہرہ دیکھا ہے، کربلا کے بعد بھی بے وفی کا چہرہ دیکھا ہے۔ کربلا سے پہلے بھی بچوں کے سروں سے سایہ پدر دور ہوا ہے اور کربلا کے بعد بھی بچوں کے سروں سے سایہ پدر دور ہوا ہے۔ کربلا سے پہلے بھی بچے یتیم ہوئے ہیں، کربلا کے بعد بھی بچے یتیم ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کے اندر مارکہ کربلا، پوری تاریخ اسلام کے اندر جنگ کربلا وہ مثالی جنگ ہے، وہ مثالی معرکہ ہے کہ جس مثالی معرکہ کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتی۔ اس مثالی معرکہ کا مثالی ہیرو، اس تاریخی جنگ کا تاریخی کردار ہم شبیہ پیغمبر ابن فاتح خیبر شیر خدا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعد سعادت کے ساتھ ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ بھی مشتہر ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام ابھی بچپنے کے عالم میں ہے، امام عالی مقام ابھی شیر خارجی کے زمانے میں ہے۔ فرشتے بھی سنا رہے ہیں امام عالی مقام کی پیدائش کی مبارک بادی جہاں جبریل امی اللہ کی بارگاہ سے آ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دیتے ہیں، وہی امام عالی مقام کی شہادت کے بارے میں تعزیت جبریل امی رسول جبریل امی بارگاہ خداوندی سے آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام الفضل بنت حارث امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تولد سے پہلے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے آغوش مادر میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ایک عجیب و غریب خواب دیکھتی ہے، ایک خوفناک خواب دیکھتی ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث خواب میں دیکھتی ہے کہ کسی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ کر ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ڈال دیا ہے۔
حضرت ام الفضل بنت حارث حیران ہو جاتی ہے، حضرت ام الفضل بنت حارث ششر ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، پریشانی کے عالم میں حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج کی رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آج کی رات میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے، آج کی رات میں نے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی خواب دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، اے ام الفضل بنت حارث، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ ڈراؤنا خواب کیا ہے، وہ خوفناک خواب کیا ہے؟ ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسد اطہر سے، آپ کے جسم منور سے کسی نے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا۔ میں حیران ہو کر اٹھ گئی، میں پریشان ہو کر بیدار ہو گئی، اسی خواب کی تعبیر کے لیے آپ کی بارگاہ تک سفر کر کے آئی ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام الفضل بنت حارث کو اس ایک جافزہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ام الفضل بنت حارث، تمہارا خواب بہت مبارک ہے، تمہارا خواب بہت اچھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پروردگار عالم کئی دنوں کے بعد خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ایک لال کو پیدا کرے گا جس کا نام امام عالی مقام امام حسین ہوگا، کہ جب میرا دین خطرے میں ہوگا، جب تک شفیع اور میری امت کے بدبخت لوگ دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کا سر قلم کرنے کے لیے پورے ہوں گے، تو یہی میرا نواسا، یہی میرا لال دشت کربلا کے اندر اپنی گردن کٹا کر اسلام کی گردن کو کٹنے سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جواب دے نعرہ تکبیر۔ سنیے بیدار ہو کر کے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مقام مولا حسین، مقام مولا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خواب کی تعبیر اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک پھول سا بچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ امام حسین کے تولد ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی سدرۃ المنتہا کے مقیم پیغمبر وحی جناب جبریل امین کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم امام حسین کی شہادت جو سن 61 ہجری میں واقع ہونے والی تھی، اسی شہادت کا پیغام دے کر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امی کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ جبریل امی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نوازے کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور ولادت کی خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ شہادت کا پس منظر بھی بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی محبت اور اپنی شفقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی مصطفیٰ اپنے لبہائے نبوت سے حسین کے لبوں کو چوم رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم اپنے لبہائے نبوت سے حسین کی پیشانی اقدس کو چومتے ہیں، جس حسین کی پیشانی سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی۔ کبھی مصطفیٰ کریم حسین کے رخسار کو چومتے ہیں، جس رخسار سے نوری کرنیں باہر ہوا کرتی تھی۔ کبھی مصطفیٰ کریم حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم اس طرح اپنے نواسے حسین سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ادھر جبریل امی رب کی بارگاہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے کائنات کے نبی کے دو جہاں، اے رحمت عالم، آپ اپنے نواسے سے بے انتہا محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اپنے نواسے سے بے انتہا پیار کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہی نواسا جب جوانی کی تحریر پر
رکھے گا. یہی آپ کا نواسا جب جوانی کی دہلیز سے آگے بڑھ کر بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا تو آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والا، آپ ہی کی امت کے شقی اور بدبخت لوگوں دشت کربلا کے اندر آپ کے اسی نواسے کا سر قلم کریں گے. آپ کے اہل بیت کے آرہار پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی بلالت کی مبارک بات چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں بھی مشتہر ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کریم کے چشمانے نبوت سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم یہ مستحضراتے ہیں. امام حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہیں کہ اے علی مرتضیٰ آپ کا یہ بیٹا، اے علی مرتضیٰ آپ کا یہ شیر دشت کربلا کے اندر شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے اپنی گردن کٹائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ واقعہ یہ سانحہ کربلا اس وقت ماری سے وجود میں آئے گا. اے علی جس وقت تم بھی دنیا کے اندر باقی نہ رہو گے، خاتون جنت بھی باقی نہ رہے گی، حسن مجتبیٰ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں گے اور میرا وجود بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. میں بھی اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا. بے چاری کے عالم میں، بے یار و مددگاری کے عالم میں امام حسین کا سر میری امت کے بدبخت اور میری امت کے اشقیاء اپنے نیزوں سے، اپنی تلواروں سے امام حسین کے سر کو ان کے جسم سے جدا کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پدر بزرگوار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. خاتون جنت نے جب اپنے شوہر نامدار کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہتا ہوا دیکھا تو خاتون جنت نے پوچھا اے شوہر نامدار، یہ موقع تو مسرت و شادمانی کا موقع ہے، یہ موقع تو خوشی کا موقع ہے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسا ہے؟ یہ آنسو اگر مسرت و شادمانی کا آنسو ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر یہ آنسو غم کا آنسو ہے تو اس کی وجہ بتائی جائے. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں اے خاتون جنت، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کی ٹھنڈک، یہ آنسو کوئی عام آنسو نہیں ہے بلکہ یہ آنسو غم حسین کا آنسو ہے، یہ آنسو کرب حسین کا آنسو ہے، یہ آنسو درد حسین کا آنسو ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ خاتون جنت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے سامنے یوں بیان کرتے ہیں اے خاتون جنت، جو بچہ ابھی ابھی آپ کی گود میں اپنی آنکھیں کھولا ہے، یہ بچہ دشت کربلا کے اندر میری امت کے بدخواہوں کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا. اس وقت نہ دنیا میں تم رہو گی، اس وقت نہ میں باقی رہوں گا، نہ اس وقت امام حسین کا بھائی حسن مجتبیٰ باقی رہے گا، اور نہ ہی اس وقت مصطفیٰ کریم دنیا میں باقی رہے گا. اس وقت دشت کربلا کے اندر تیرے اس بیٹے کے سر کو میری امت کے بدبخت اور اہل بیت کے بدبخت ان کے جسم سے جدا کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر کے سامنے کھیل رہے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گر تھے. یکایک ایک فرشتہ کا نزول ہوا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ام سلمہ، یہ وہ فرشتہ
فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی میری بارگاہ میں نہ آیا تھا. یہ فرشتہ امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے. وہ فرشتہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے خلاق کائنات کے حبیب، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ نواسا، آپ کا یہ بیٹا جس جشن کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں اس جشن کربلا کی مٹی، اس جشن کربلا کی خاک آپ کے سامنے پیش کروں. میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں جشن کربلا کی خاک پیش کی جائے، زمین کربلا کی مٹی پیش کی جائے جس زمین میں میرا حسین کا سر قلم کیا جائے گا. فرشتہ زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور خاک کربلا مصطفیٰ کریم کو عنایت کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم جو غیب بتانے والے نبی ہیں، جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، جو یہ بھی جانتے ہیں کہ ماں کی گود میں بچہ ہے کہ بچی، وہ مصطفیٰ کریم حضرت ام سلمہ کو غیب کی خبروں سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ام سلمہ، یہ دشت کربلا کی مٹی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا. جب میرا حسین دشت کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا تو علامت یہ ہوگی کہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، یہ مٹی خون میں بدل جائے گی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اس مٹی کو کپڑے کے کونے میں باندھ دیا، میں نے اس مٹی کو محفوظ کر دیا. خدا کی قسم تاریخ اسلام گواہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے وجود میں آئی تو ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے وہ شیشی کھول کر دیکھا تو خدا کی قسم جس طرح مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب میرے نواسے کی شہادت دشت کربلا میں واقع ہو جائے گی تو یہ مٹی خون بن جائے گی. خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ شیشی کے اندر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی مشیت الہی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. امام حسین کا بچپنا اس مشیت الہی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وہ منحوس شب عاشورہ کی شب آتی ہے. عاشورہ کی شب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام اعوان و انصار اور اپنے تمام رفقا کے درمیان ایک تاریخی خطبہ ارشاد کرواتے ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ عاشورے کی رات کو اپنے رفقا کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے رفقا، اے میرے اہل بیت، اے میرے جانساران، رب عز و جل کی طرف سے جب بھی مجھے کوئی مسرت ملی ہے، اللہ کی طرف سے جب بھی مجھے کوئی خوشی ملی ہے، میں خوشی کے عالم میں رب کی عنایتوں کو نہیں بھولا ہوں، میں مسرتوں کے عالم میں رب کے احسانات کو نہیں بھولا ہوں. یہ تو میرے اوپر پروردگار عالم کا ہزارہا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنے بیت میں پیدا فرما کر عزت و اکرام سے نوازا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے درمیان تاریخی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رفیقوں، اے میرے جانثاروں، کل کا دن دشمنوں کے ساتھ ہمارے مقابلہ کا دن ہے. میں اپنے ساتھیوں سے بہتر کسی کے ساتھیوں کو نہیں سمجھتا، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار کسی کے ساتھیوں کو نہیں سمجھتا، لیکن میں اپنے پیارے نانا جان کا نواسا ہوں، رحمت عالم کا نواسا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دشت کربلا کے اندر ہزاروں قدمیں کٹیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، تم میں سے ہر ایک اونٹ لے کر رات کے سناٹے میں دشت کربلا سے بھاگ جاؤ. لیکن تم سب سے میری یہ التجا ہے کہ تم سب ایک اونٹ لے کر جب جانے لگو تو میرے اہل بیت اطہار کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دشت کربلا سے لے کر چلو. مجھے کسی طرح کی کوئی ملامت نہ ہوگی، مجھے کسی طرح کی کوئی رنجش نہ ہوگی. امام
امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے بھائیوں نے، آپ کے بھتیجوں نے، آپ کے بھانجوں نے، آپ کے جانساروں نے آپ کے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے امام عالی مقام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دشت کربلا کے اندر شامیان خود کے چھوٹر میں، دشت کربلا کے اندر صوفیان بے وفا کی چھوٹر میں آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ کے بعد بھی زندہ رکھنا کوئی زندگی ہے؟ آپ کے بعد زندہ رکھنا موت سے بد کر ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ ارشاد کرنے کے بعد جانساروں نے اس طرح اپنی جانساری کا ثبوت فراہم کیا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مولائے کائنات کے بیٹے، اے شیر خدا کا شیر، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، اے راکب دوش مصطفیٰ، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر ہم آپ کو آج تنہا چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں داورے محشر کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جب پروردگار عالم بروز محشر جب میزان عمل قائم کی جائے گی تو پوچھے گا کہ اے لوگوں، اس وقت تو تم دشت کربلا کے اندر میرے حبیب کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جب امام حسین کے ساتھ دینے کی باری آئی تھی تو تم نے امام حسین کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں؟ اس وقت ہم داورے محشر کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ حضرت مسلم بن اوسجہ نہایت ہی پرخطاب انداز میں اپنی محبت اور جانساری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام عالی مقام، جب تک ہم اپنے نیزوں کو آپ کے دشمنوں کے سینے میں نہیں گاڑ دیتے، جب تک ہم شمشیر زنی کے ذریعے آپ کے بدبخت دشمنوں کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا نہ کر دیں گے، تب تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ آپ کا جو انجام ہوگا اسی انجام کے ساتھ ہم بھی دو چار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانساروں کی طرف سے اس طرح کی جانساری کا بربلا اظہار دیکھا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ڈھیرے کے اندر جاتے ہیں، اپنے نانا جان کا امامہ شریف اپنے سر پر سجاتے ہیں، اپنے نانا کا جبہ مبارک اپنے جسم پر زیب تن کرتے ہیں اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈھال اپنی پشت پر لیتے ہیں اور اپنے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹا اپنے کمر میں باندھتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکروں کے سامنے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکروں کے سامنے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت کے دشمنوں، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بھائیوں، اے اہل بیت کے اطہار سے اپنے نیزوں کی انیوں اور اپنی تلواروں کی سروں کو آلودہ کرنے والوں، اے اہل بیت کے دشمنوں، میں ابن الرسول ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں خاتون جنت کا پسر ہوں، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا نواسا ہوں کہ اس روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک سوائے میرے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نواسا نہیں ہے۔ ارے میں تو وہ ہوں کہ جس کے لبوں کو مصطفیٰ کریم بڑی محبت سے چھپا کرتے تھے۔ ارے میں تو وہ ہوں کہ میری خاطر مصطفیٰ کریم مسجد نبوی کے اندر عین خطبہ کی حالت میں خطبہ کو بند کر کے منبر سے اتر کر کے مجھے سنبھالا ہے۔ اے اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کرنے والوں، میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ اگر تمہیں اہل بیت کا خون چاہیے ہی تو لو، میں تمہیں خون دے رہا ہوں، میں تمہیں عباس باوفا دے رہا ہوں، میں تمہیں عون و محمد دے رہا ہوں، میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، میں تمہیں علی اکبر دے رہا ہوں، میں تمہیں علی اصغر کا بچپنا دے رہا ہوں۔
لیکن اے شقیقو، اے بدبختو، مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا، مجھے مارنے میں عجلت نہ دکھانا، کیونکہ اللہ اکبر حضرت عباس باوقا کا قاتل مومن ہے، اولو محمد کا قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل مومن ہے، حر کا قاتل مومن ہے، ابو بکر کا قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل مومن ہے، محمد بن اوسجا کا قاتل مومن ہے، قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود قاتل مومن ہے۔ میں رحمت عالم کا نواسا رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ اتنے اہل بیت اطہار کا خون کرنے کے بعد اب بھی اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ گئے، اب بھی اگر تم میرے قتل سے رک گئے، تو میں وعدہ کرتا ہوں بروز محشر تمہاری بخشش نہیں کراؤں گا، لیکن خبردار میرے قتل میں اجرت نہ کرنا، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ میرا قتل قتل دین بن جائے گا اور قاتل دین کی مغفرت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جواب دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، مسلک اعلیٰ حضرت علمائے اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے تو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خالدہ نے فرمایا، بادشاہ حسن حسین، شاہ حسن حسین، پیر حسن حسین، بی پناہ حسن حسین، سردار ندار در رسم یزید حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین۔ اے بدبختو، اے شقیقو، میرا قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا اور قاتل دین کی مغفرت نہیں ہو سکتی، لیکن بدبختی جس قوم کا مقدر بن جاتی ہے، شقاوت جس قوم کا مقدر بن جاتی ہے، جس قوم کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کے دلوں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو پھر اسے حق نظر نہیں آتا۔ یزیدی لشکر کا کمانڈر عمرو بن سعد کہنے لگتا ہے، اے امام حسین، ہمیں تو آپ کا سر چاہیے یا آپ کی بیعت چاہیے؟ اگر آپ اتنے زیاد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں تو آپ کا سر کٹنے سے بچ جائے گا، اور اگر آپ اتنے زیاد کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو لاکھوں آپ دہائی دیتے ہیں، نسبت رسول کی لاکھوں دہائی دیتے ہیں، آج دشت کربلا سے آپ واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالآخر وہی ہوا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حال کہہ رہے تھے، اے نانا جان، تیرے نواز حسین نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے، اب تیرا نواسا امام عالی مقام اسی وعدہ کو وفا کرنے جا رہا ہے۔ اے پیدرے بزرگوار، پیدرے بزرگوار، جس نیت سے آپ نے میری پرورش کی ہے، امام حسین اسی مقصود کی طرف جا رہا ہے۔ اے پیدرے، اے مادرے مہربان، خاتون جنت، جو سمجھ کر آپ نے خون پلایا ہے، اسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیرا بیٹا حسین دشت کربلا میں جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، اہل بیت کے پھولوں کو آخری نصیحت کرتے تھے، آخری ملاقات کرتے تھے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکروں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں تھام کر یزیدی لشکروں میں آتے ہیں۔ شیر علی، شیر خدا کا شیر جب ڈراتے تھے، یزیدی لشکروں پر حملہ آور
ہوتے ہیں اور امام حسین کی تلوار فضا میں چمکتی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے اکیلے ہاتھ میں اکیلی تلوار نہیں ہے بلکہ آسمان کی ساری پھیلیاں امام حسین کی تلوار میں سمٹ گئی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے ستارے اپنی جگہ کو چھوڑ کر ذوالفقار حسین کی دھار میں آ گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے امام حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسا کہ آدم صدیق اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسا کہ کشمیر نوح اپنی نجات کا رخ دیکھ رہی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے کہ کعبہ کا رخ بدل گیا ہو. ایک جگہ جمع ہوا کعبہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہو. متحرک کعبے کے دیکھ رہا ہو. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چمکا رہے تھے. یزیدی لشکروں کی لاشیں کٹ کٹ کر دشت کربلا میں ڈھیر ہو رہی ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منا پر حملہ آور ہوتے ہیں تو میں منا صاف ہو جاتا ہے. میں سنا پر حملہ آور ہوتے ہیں تو میں سنا صاف ہو جاتا ہے. امام عالی مقام یزیدی لشکروں کے قلب پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یزیدی لشکروں کا قلب صاف ہو جاتا ہے. عمرو بن سعد حیران خولی پریشان ابن زیاد پریشان کہ اس تلوار کو کس طرح روکا جائے. اس تلوار کو روکنا ضروری ہے. اگر یہ تلوار روکی نہ گئی تو تاریخ ایک ایسی رقم ہو جائے گی کہ تنہا امام حسین نے صدموں ضربوں سے چور ہو کر تنہا امام حسین نے 3 دن کا بھوکا پیاسا کھاتے پیتے کے 22,000 لشکر جبار کو تنہا شکست دے دیا. اس تلوار کو روکنا ضروری ہے مگر اس تلوار کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ارے جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی, جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو عباس باوقا کا کٹا ہوا بازو نہ روک سکا, جس تلوار کو علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی, جس تلوار کو قاسم ابن حسن کا لٹا ہوا شباب نہ روک سکا, جس تلوار کو اہل بیت اطہار کی نازک شیشیوں کے مانی سے خطر میں آنے کے اندیشہ نہ روک سکا, اس تلوار کو کیسے روکا جائے؟ عمرو بن سعد پریشان ہے, خولی حیران ہے. یزیدی لشکر میں ایک شور ہوتا ہے, یزیدی لشکر میں ایک ہلچل بپا ہے کہ اس تلوار کو کیسے روکا جائے. وہ تلوار جو یزیدی لشکروں کی گردنوں کو مولی اور چادر کی طرح کاٹ رہی تھی, یکایک وہ تلوار بند ہو گئی. ہوا یہ جازاں ہو گئی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شقیقوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. دشمنوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نرموں میں لے لیا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کے بوچھار کر دیے اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش آ کر زمین پر گر جاتے ہیں. شبر لعین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پر سوار ہو جاتے ہیں. میرے امام کا سب سجدے میں ہے اور عین سجدے کی حالت میں شبر لعین کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب ان کے جسم اطہر سے جدا کر دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. عاشقان رسول کی غیر سیاسی عالم کی تحریک دعوت اسلامی کے تحت آپ کے شہر اورنگ آباد میں جامعۃ المدینہ دارالعلوم کا قیام آزاد نگر کے اندر آ چکا ہے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ حضرات سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو عمدہ تعلیم دلانے کا خواہش مند ہیں تو جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ کے آفس میں جا کر کے رابطہ کریں, انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا. اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کے شہر کے اور مسجد پٹھان ٹولی میں بعد نماز عشاء 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک تعویذات عطاریہ کا بستہ لگایا جاتا ہے. فری آف کاسٹ ہر طرح کی روحانی علاج کے لیے تعویذات فراہم کیے جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی خواہش مند ہو, ضرورت مند ہو تو 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک پٹھان ٹولی مسجد میں جا کر تعویذات فری میں حاصل کر سکتے ہیں.
اور اسی طرح پٹھان ٹولی مسجد کے اندر ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جس کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت، مختصر سا سنتوں بھرا بیان اور جدت انگیز دعائیں ہوتی ہیں، جن دعاؤں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر جمعرات کے دن پٹھان ٹولی مسجد میں بعد نماز عشاء حاضر ہو کر ثواب دار حاصل کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔